یا الہی جاہلیت سے نکال، پھر ہمیں اسلام کے راستے پہ ڈال۔ اللہ اللہ اللہ، یا الہی جاہلیت سے نکال، پھر ہمیں اسلام کے راستے پہ ڈال، کر ہمیں تنظیم کی طاقت عطا، زندگی میں دین کی صورت دکھا۔ اللہ اللہ اللہ، یا الہی جاہلیت سے نکال، پھر ہمیں اسلام کے راستے پہ ڈال۔ اللہ اللہ اللہ، یا الہی جاہلیت سے نکال، پھر ہمیں اسلام کے راستے پہ ڈال، کر ہمیں تنظیم کی طاقت عطا، زندگی میں دین کی صورت دکھا۔ إن الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں حق پر قائم رکھے، اللہ ہمیں توحید پہ قائم رکھے، اللہ ہمیں ایمان پہ قائم رکھے، زندہ رکھے توحید پہ رکھے، زندہ رکھے لا الہ الا اللہ کے پیغام کو پہنچانے کی توفیق دیتا رہے۔ یہی پیغام پہنچاتے پہنچاتے اہل کفر کے ہاتھوں سے اللہ شہادت کا جام پلا کر اپنی جنتوں کا مہمان بنا دے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہماری سیاحکاریوں کو معاف فرما دے، ہمیں زندہ رکھ ایمان پہ رکھ، ہمیں زندہ رکھ بلال والی خیرت عطا فرما کے رکھ۔ سیدنا بلال کفار کا ظلم برداشت کرتے لیکن ان کی زبان لا الہ الا اللہ کے پیغام سے باز نہ آتی۔ توحید کا پیغام سن کر اپنے گھروں میں لمبی چادریں اوڑھ کر سو جانے والوں، توحید کا پیغام سن کر سیاسی مجبوریوں کے تحت اہل شرک و کفر کے جلسوں کے امیر بن کر ان کی باہوں میں باہے ان مشرکوں کے جھرمٹوں میں بیٹھنے والوں، چندے کے ہاتھوں مجبور ہو کر، قربانی کی کھانوں کے ہاتھوں مجبور ہو کر اہل شرک اور کفر کو اپنا ساتھی بنا کر اپنے اسٹیج پہ ان کو لا کر ان سے پیار و محبت کرنے کے دعوے کرنے والوں، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، اگر یہ ظالم تمہارے کسی سیاسی اور مذہبی اور سیاسی اور جہادی لیڈر کی والدہ کو گالی دے، کیا کوئی تم اس کے ساتھ دوستی کرو گے؟ نہیں کرو گے تو اللہ کا واسطہ ہے جو عائشہ کو گالی دیتے ہیں تم کیسے ان کو اپنے اسٹیج پہ لے آتے ہو؟ اپنی ماں کے دشمن سے دوستی نہ کرنے والوں، اس کو ووٹ نہ دینے والوں، اس سے سیاسی اتحاد نہ کرنے والوں، ابو بکر عمر عثمان کے ایمان کا انکار کرنے والے کو کیسے بیٹی کا رشتہ دے دیتے ہو؟ اور رب کی توحید پہ ڈاکے ڈالنے والے کو، رب کے مجبور مقبول بندے کو اٹھا کر اللہ کی صفات دینے والے کے ساتھ کیسے ہاتھ میں ہاتھ ملاتے ہو کہ قیام پاکستان استحکام پاکستان کا وقت ہے؟ ارے دنیا میں کوئی ملک رہے نہ رہے، دھرتی رہے نہ رہے، ہم رہے نہ رہے، جو رب کا دشمن ہے وہ مومن کا دوست۔ گرمی کی کھیر لے کر کوٹھے پہ پھینک دینے والوں کہ پتر میں
انکار نہ کری، جو انکار کرتا تو پتہ لگ جائے گا وہ ابھی ابر کر رہا ہے. لے لو اس کفر کو، برداشت کر لو اس شرک کو، یا علی مدد کے نعرے کو برداشت کرو کہ دن مار کے خلاف جلوس ہے. یہ تعلیم ہمیں محمد کریم نے نہیں دی ہے. اگر تم ان کے کفر کی مجلسوں کو آباد کرو گے، اپنے اسٹیجوں پر عائشہ کے دشمن، ابو بکر عمر کے دشمن، عثمان معاویہ کے دشمن کو لاؤ گے، رب کی توحید کے دشمن کو لاؤ گے، قیامت کے دن حوض کوثر پہ محمد کا سامنا کیسے کرو گے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیسے سامنے کھڑے ہو گے؟ تم تو میرے نبی کی ازواج کے دشمنوں کو سینے سے لگاتے رہے کہ حالات کا تقاضا ہے. ارے حالات کیسے بھی ہو، اتنے برے تو نہیں ہوئے جتنے ابراہیم کے لیے تھے. باپ بھی دشمن تھا، قوم بھی دشمن تھی، بادشاہ بھی دشمن تھا، سارے بھی دشمن تھے. پنجریک میں ڈال کے آگ میں پھینک رہے تھے. جبرائیل آئے تھے، کہا تھا جبرائیل ہوں، بادلوں کا رشتہ بھی ہے. کیا خیال ہے؟ کوئی حاجت، کوئی ضرورت، کوئی طلب؟ سیدنا ابراہیم امام الموحدین نے کہا تھا جبرائیل حاجت تو ہے، ضرورت تو ہے، طلب تو ہے. ابراہیم حاجت تجھ سے نہیں ہے، جبرائیل حاجت تجھ سے نہیں ہے، تیرے رب سے ہے. حسبی اللہ. بیٹی کا رشتہ نہ آئے، نہ آئے، بوڑھی ہو کے گھر میں مر جائے، منظور ہے. رب کی توحید کے دشمن کو بیٹی کا نکاح دینا منظور نہ آئے. بہن بوڑھی ہو جائے، سر سفید ہو جائے، کمائی گھر میں مر جائے، منظور ہے. لیکن عائشہ پر تہمت لگانے والے کو بیٹی کا رشتہ دینا منظور؟ ابو بکر عمر عثمان و معاویہ کے ایمان کا انکار کرنے والے کو اپنی بہن کا رشتہ دینا منظور؟ اگر غیر ایمان کی ہے، پاس محبت کا ہے، پاس صحابہ کا ہے، تو رب کا واسطہ ہے اتنے ننگے تو ہو جاؤ اپنے عقیدے میں جتنا کفر اپنے کفر میں ننگا ہو چکا ہے. وہ علی کو اللہ کہنے میں شرم محسوس نہیں کرتا، وہ فاطمہ حسن حسین محمد علی کو پنجتن پاک کو اللہ کہنے میں شرم محسوس نہیں کرتے. تم رب کی توحید کا جملہ کہتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں. کہتے ہیں میری تقریر کر کے تر جائے اسی تو ایک میرا کی ہے جو رب کے لیے ملتا ہے. رب ایسوں کو ضائع نہیں کیا کرتا. ایسے چلتے دھرتی پہ ہوا کرتے ہیں، چلتے مکے کی گلیوں میں ہوتے ہیں اور محمد کریم رب کی جنتوں میں چل رہے ہوتے ہیں. واپس آ کے پوچھتے ہیں بلال کیا عمل کرتے ہو؟ آقا کیا بات ہے؟ کہا بلال میں رب کی جنت میں چل رہا تھا، تو مکے کی گلیوں میں چل رہا تھا، تیری جوتیوں کی آواز مجھے جنت میں آ رہی تھی. یہ وہ غیرت ایمانی ہے جس کے بارے میں یقین ہو گیا یہ مشرک ہے. رب کی قسم اس سے دل کی محبت ہے، اس کے پیچھے منازع ادا نہیں ہوگی، اس سے پیار و محبت نہیں ہوگا، اس کو اپنا امام اور قائد نہیں بنایا جائے گا. اللہ ہمارے دل میں توحید کی وہ غیرت پیدا فرما دے، ہمیں زندہ رکھ، ایمان پر رکھ، نئے دے تو اس حال میں دے. اللہ تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہو. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. بھائی نے سوال کیا ہے کہ جب ہم کسی کو دعوت دیتے ہیں ہم کہتے ہیں آپ کے قرآن کا ترجمہ غلط ہے. ان کی یہ بات غلط ہے. انہیں کہیے کہ قرآن پاک کی کوئی ایک آیت پیش کیجیے اور پھر قرآن کا ترجمہ آج کا نہیں، آپ کے احمد رضا سے پہلے بھی ترجمے موجود ہیں، ان ترجموں کو لے آئیے، لغت کے اعتبار سے دیکھ لیجیے، مفسرین کے اعتبار سے دیکھ لیجیے. آپ کسی ایک آیت پر عملی نہیں کر سکتے کہ مجمع ملک فہد سے سعودی حکومت کا زیر نگرانی جو قرآن پاک اردو میں اور باقی زبانوں میں چھپ رہا ہے اس کے اندر ترجمے میں یہ غلطی ہے، ایک آیت پیش کر لیجیے. اللہ خادم حرمین شریفین کو جزائے خیر دے جس کی کوششوں سے اللہ کی کتاب مختلف زبانوں میں ترجمہ ہو کر لوگوں تک پہنچے. ایک آیت پیش کر دیجیے اور پھر وہ اپنی کتاب سے آپ کے اپنے ترجمے سے پیش کر دیجیے، ہمارے سامنے لائیے کہ آپ نے یہ ترجمہ کیا ہے اور فلاں حضرت نے یہ ترجمہ کیا ہے.
ڈنڈی مارنے والے جب تفسیر کرتے ہیں اس میں ڈنڈی مارتے ہیں، ترجمہ تقریباً ٹھیک کرتے ہیں یا بریکٹ لگا کر اپنی مرضی کی بات مارتے ہیں، وہ چیز بیان کرتے ہیں جو اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ سائن کہتا ہے اولیاء کی کیا پہچان ہے؟ اولیاء دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک اولیاء اللہ رب کے ولی، ایک شیطان کے ولی۔ رب کے ولی کی پہلی پہچان یہ ہے کہ وہ موحد ہوتا ہے، مشرک رب کا ولی نہیں ہو سکتا۔ ولی اللہ کی پہلی دوسری پہچان یہ ہے کہ ولی اللہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنے والا ہوتا ہے، سنت کا تارک نہیں ہوتا۔ شیطان کے ولی کی پہلی پہچان کیا ہے کہ وہ غیر اللہ کی عبادت کرنے والا ہوتا ہے، قبروں پہ سجدے کرنے والا ہوتا ہے، قبروں کا طواف کرنے والا ہوتا ہے، غیر اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہوتا ہے۔ اور بھی کئی نشانیاں ہیں، اولیاء شیطان کی کئی نشانیاں ہیں۔ بچوں ننگا بھی ہوتا ہے، سر بھی ننگا ہوتا ہے، جسم بھی ننگا ہوتا ہے، پاؤں بھی ننگا ہوتا ہے، انڈیا پاکستان کی سڑکوں پہ چل رہا ہوتا ہے، جس کے پیچھے پیچھے لوگ ہاتھ باندھ کے جا رہے ہوتے ہیں، اور ان سے پوچھو شاہ جی ننگے کیوں نے؟ چپ، پہنچی سرکار نے۔ ہم بھی مانتے ہیں کہ پہنچی سرکار ہے، موت کا ایک ہی دھکا لگے گا پہنچ جائے گا جو اس کا مقام ہے۔ وہابی کون ہے؟ کیا سعودی وہابی ہے؟ بولیے ہاں، چپ کرو۔ کیا وہابی سعودی جو ہے وہ وہابی ہے؟ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ماضی قریب کے اندر اللہ کی توحید کی آوازیں کو بلند کیا، وہ عمل کیا جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت۔ سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا اور تمام پکی قبروں کو تڑوایا، اونچی قبروں کو زمین سے ملوایا ایک بالش چھوڑ کر۔ جب محمد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے حکومت دی، محمد بن سعود ان کے ساتھ ملے اور اس پاک سرزمین پر توحید کا راج ہوا۔ انہوں نے وہی عمل کیا جس عمل کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو اور سیدنا علی نے اپنے داماد کو کی تھی۔ کفار کو ڈر ہے تو انہی لوگوں سے جو سچے اسلام پہ چلنے والے ہیں، تو اس وقت جو انگریزوں نے ایک لفظ مشہور کر دیا لوگوں کو نفرت دلوانے کے لیے کہ یہ وہابی ہے، ان کی بات نہ سننا، یہ وہابی ہے، ان کی بات نہ سننا۔ وہاب کس کا نام ہے؟ وہابی کون ہے؟ اللہ کو ماننے والا۔ انہوں نے گالی دینا چاہتے لیکن وہ گالی نہیں کہی۔ ہم کوئی فرقہ نہیں ہیں، ہم کوئی گروہ نہیں ہے کہ ہماری تعلیمات وہ محمد الوہاب کی تعلیمات ہے، ہماری تعلیمات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ ہم چلتے ہیں، انہیں کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں۔ ہمارا کوئی ایک مسئلہ اگر بتایا جائے کہ یہ قرآن حدیث کے خلاف ہے، صبح کا سورج بعد میں طلوع ہوگا، اس سے رجوع پہلے کر لیں گے۔ بڑے صحیح کے اہل سنت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ بڑے صحیح میں اہل سنت اہل بدعت کا نام ہے۔ انڈیا پاکستان میں جو بدعتی اور اہل شرک ہیں انہوں نے اپنا نام اہل سنت رکھا ہوا ہے۔ وہ قبروں کا طواف کر رہے ہیں اور اہل سنت ہو رہے ہیں، وہ قبروں کے سجدے بھی کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو اہل سنت بھی قرار دے رہے ہیں، وہ نقشبندی، چشتی، قادری، رضوی، صوفی عقیدے میں بھی چل رہے ہیں اور اپنے آپ کو اہل سنت بھی کہہ رہے ہیں۔ اہل سنت کو آن کا سکا روڈ پاندے ہو، سنتیں حضور دیاں ساری چھپی جاندے ہو، تو یہ اہل سنت نہیں ہے، یہ اہل شرک ہے، یہ اہل بدعت ہے، یہ حلولی ہے، یہ صوفی ہے، یہ وجودی ہے، یہ ماتریدی ہے، یہ اشعری ہے، یہ قطعاً اہل سنت نہیں ہے۔ اہل سنت جو اصل میں اہل الحدیث ہوا کرتے ہیں، اہل سنت اہل الحدیث ہوا کرتے ہیں۔ اہل سنت ماتریدی نہیں ہوتا، اہل سنت نقشبندی، چشتی، قادری سلسلوں پہ چل کر فنا کی شیخ، فنا کے رسول، پھر فنا اللہ کا اعلان نہیں کرتا۔ یہ تمام عقیدے قرآن حدیث کے خلاف ہے اور یہ اہل سنت حقیقت میں اہل بدعت ہے۔ اہل تصوف اور آغا خانیوں کے عقیدے میں کیا فرق ہے؟ آپ نے سن لیا کہ آغا خانی علی کو اللہ کہتے ہیں اور وحدت الوجود کے عقیدے رکھنے والے اس سے گندا عقیدہ رکھتے ہیں جو آغا خانیوں کا ہے۔ آغا خانیوں نے اپنے ایمان کو اللہ کہا، سیدنا علی کو اللہ کہا، اور وحدت الوجود کا عقیدہ رکھنے والے کا عقیدہ کیا ہے کہ ہر چیز ہی اللہ ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ امداد اللہ مہاجر مکی جو صوفیاء کے سرپرست بانی مدانی تھے، جن کی بیعت قاسم نانوتوی صاحب نے بھی کی، رشید احمد گنگوہی صاحب نے بھی کی،
یہ امدادیہ مہاجر مکی اپنی کتاب شمائل امدادیہ میں ان سے سوال کیا گیا کہ وحدت الوجود کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں، تو انہوں نے لکھا کہ مسئلہ وحدت الوجود حق ہے، بندہ ظاہر بندہ ہے، باطن میں حق ہے، اوپر سے بندہ ہے، اندر سے نعوذ باللہ وہ اللہ ہے۔ یہ کفر کا عقیدہ ہے، یہ تمام وجودیوں کا وحدت الوجود کا عقیدہ رکھنے والوں کا یہ عقیدہ ہے، اور اپنے اس عقیدے میں وہ آغا خان کے عقیدے سے بھی گندے عقیدے پر ہیں۔ کیا طاہر القادری اہل سنت ہے؟ اگر وہ اہل سنت ہے تو دنیا میں اہل سنت اور کوئی نہیں ہے۔ اگر وہ اہل سنت ہے تو دنیا میں اہل سنت کوئی نہیں ہے۔ طاہر القادری صاحب تشریف فرما ہے، دمشق کے اندر ان کی مجلس جمی ہوئی ہے، ان کے مرید ان کے قدموں میں آ کر سجدے کرتے ہیں۔ ثبوت اللہ کی توفیق سے میرے پاس موجود ہے۔ ہماری ایک سیڑھی ہے غیر اللہ کو سجدے حرام، اس میں آپ یہ کلپ دے سکتے ہیں۔ طاہر القادری کو سجدے ہوتے ہیں، قادری صاحب سجدہ کرنے والوں کی پشت پہ پیار سے ہاتھ پھیرتے ہیں، اوپر نظارے چنگے کم لگتا ہے۔ جو اپنے آپ کو سجدہ کروائے وہ طاغوت ہوا کرتا ہے۔ سجدہ کس کا حق ہے؟ طاغوت کی تعریف کیا ہے؟ جو اپنی عبادت کروائے، عبادت کیے جانے پہ خوش ہو جائے۔ طاہر القادری صاحب کے عقیدے کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے۔ واؤ ہٹا کر اور ہٹا کر کہتا ہے رہیں بھی دو مگر دو کہے بھی کوئی نہ۔ تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانیے کیا۔ دو بھی رہیں اور دو کہے بھی کوئی نہ، ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک ہے، جیڑا ہک کو ڈو کر جانے او کافر تے مشرک ہے۔ وہ کافر تھے مشرک۔ ابو بکر فرماتے ہیں آپ نہ خدا ہو نہ ذات خدا سے جدا ہو، اللہ ہی کو خبر ہے کہ پھر آپ کیا ہو۔ مصطفیٰ نے ہمیں خبر دی ہے، فرمایا تھا مجھے ایسے نہ پڑھانا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو پڑھایا، میں اللہ کا رسول ہوں تو مجھے اللہ کا رسول کہنا، میں اللہ کا بندہ ہوں تو مجھے اللہ کا بندہ کہنا۔ قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ آپ نہ خدا ہیں نہ ذات خدا سے جدا ہیں، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی کس کو؟ اپنے بندے کو، اور وہ انکار کرتے ہیں اس عقیدے کا۔ آپ کے پاس اتحاد و ملت کے لیے کیا اصول ہے؟ جو اصول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا۔ اپنے پاس سے ہم نے اصول نہیں بنائے، نہ ہم بناتے ہیں، لوگوں نے اصول بنائے ہیں اپنے پاس سے۔ امت کو جوڑیے، امت کو نہ توڑیے، کسی کو کچھ نہ کہیے، لگا اپنے مذہب کو نہ چھوڑو، غیر کے مذہب کو نہ چھوڑو، جو جہاں لگا ٹھیک لگا، نماز کی دعوت ہو، رضو کی دعوت ہو، صدقے کی دعوت ہو، لا الہ الا اللہ پڑھنے کی دعوت ہو، اذکار کی دعوت ہو، فضائل کی دعوت، امت کو جوڑو۔ میں کہتا ہوں امت کو ضرور جوڑو، تھوک سے نہ جوڑو، ایلفی سے جوڑو۔ ایک ڈاکٹر کے پاس پیشنٹ جاتا ہے، اس کا ہاتھ گلا ہوا ہے، ڈاکٹر کو پتا میں آپریٹ کروں گا اس کو تکلیف ہوگی، وہ اوپر نرم لگا کے واپس بھیج دیتا ہے۔ یہ ڈاکٹر دشمن ہے یا دوست ہے؟ جی کیوں دشمن ہے؟ اس نے کہ آپ کے درد کی وجہ سے آپریٹ نہیں کیا۔ آپ کہیں گے شروع میں درد ہوتا ہے لیکن بعد میں تو آرام آ جاتا،
اس چبل نے کتے بلند لایا، میرا معصوم آگے تک پھیل گیا، پہلے ہاتھ کا مسئلہ تھا، گولا کاٹنا پڑا. غلط ہے درست ہے؟ غلط ہے، صحیح بات ہے. ٹھیک ہے بھائی، امت جوڑے کی جیسے محمد کریم نے جوڑی، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نہ نماز پہ جوڑا، نہ روزے پہ جوڑا، نہ جہاد اور قتال پہ جوڑا، نہ صدقہ اور خیرات پہ جوڑا. محمد کریم نے امت کو جوڑا، قولوا لا الہ الا اللہ. آج بھی امت جڑ سکتی ہے تو اس بات پر آؤ، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہ سجدے ہے، نہ رکوع ہے، نہ طواف ہے، نہ نظر ہے، نہ نیاز ہے، نہ قربانی ہے، کسی کے لیے نہیں ہے. لا الہ الا اللہ کا آ جائے، امت جڑ جائے گی. اور یہ مذہب مومنوں کا مذہب نہیں ہے جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا. عجیب بات یہ ہے، یہ جو عقیدہ جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے، دنیا میں کوئی نہیں مانتا. مانتے ہیں جب چوری ہو جائے تو پولیس میں رپورٹ کرتے ہو یا نہیں؟ جی، جو جہاں لگا ٹھیک لگا انہیں روٹی نہیں کھانی. بولو، ڈاکو کے خلاف کیس کیوں کرتے ہو؟ اپنا ہتھیار کا لائسنس بنوا کے ہتھیار گھر میں کیوں رکھتے ہو کہ چور ڈاکو آیا میں دکھا، جو جہاں لگا ٹھیک لگا وہ اپنا کام کر رہا ہے، اپنا کام کرو. دنیا میں یہ بات نہیں مانتے تو 10,000 بھی چھین کے لوگوں کو لینے کے لیے تیار ہے، اور جب وہ رب کی توحید کا ذکر آتا ہے تو جہاں لگا ٹھیک لگا. دیوبندی بریلوی اہل حدیث میں کیا فرق ہے؟ جیسے اہل سنت ہیں، اہل حدیث کا عقیدہ اللہ کی کتاب اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر ہے. اس کو دین مانتے ہیں اہل حدیث جو قرآن و حدیث میں آ جائے اور جو قرآن و حدیث سے صحابہ کرام نے سمجھا ہو. جو عقیدہ میں نے ابھی آپ کے سامنے عقیدہ وحدت الوجود کا پیش کیا، جو صوفیاء کا عقیدہ ہے کہ ہر چیز ہی نعوذ باللہ اللہ ہے. اشرف علی تھانوی صاحب اپنی کتاب امداد المشتاق میں ایک حلولی صوفی کا ذکر کرتے ہوئے اس کا واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک ہمارے مواحد، وہ اس کو مواحد کہتے ہیں جو کہ اللہ اللہ ایک ہے، اس کو مواحد کہتے ہیں، اور جو کہ اللہ اور مخلوق میں فرق ہے اس کو مشرک کہتے ہیں. تو تھانوی صاحب لکھتے ہیں ہمارے مواحد کے پاس ایک آدمی ایک پلیٹ میں حلوہ لایا اور ایک پلیٹ میں گندگی لایا، اور اس سے کہا لگا آپ فرماتے ہو ہر چیز ہی نہیں ہے تو دونوں کھا کے دکھاؤ. تو اس نے بشکل مولوی حلوہ کھا لیا. تھانوی صاحب کے بقول وہ ابن الوقت صوفیہ کا ایک درجہ ہے. ترقی کرتے کرتے انسان ابن الوقت بن جاتا ہے. ابن الوقت کیا ہے کہ وہ جو چاہے صورت اپنا لیتا ہے. کہا اس کے مولوی صاحب نے خنزیر کی صورت اختیار کی اور وہ گندگی کھا لیا. اس نے کہا یہ بھی وہی ہے وہ بھی وہی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کفر کا عقیدہ ہے، وحدت الوجود کا عقیدہ. اور یہ تمام صوفیاء کا، نقشبندی، چشتی، قادری، یہ سارے اس گناہ کے اندر ملوث ہیں. علماء دیوبندی وحدت الوجود کے قائل ہیں اور علماء بریلوی وحدت الوجود کے قائل ہیں. عوام نہیں، میرا جملہ یاد رکھنا، عوام نہیں، عوام قطر نہیں، علماء. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. کیا انسان ترقی کر کے اللہ بن سکتا ہے؟ جی، کوئی ایک بندہ ہاتھ اٹھائے گا بڑے جو بندے ہیں بڑے جو بریلوی ہے، کوئی بھی. عوام اس بات کو نہیں مانے گی، لیکن علماء مانتے ہیں. مجھ سے دلیل مانو. فضائل صدقات ایک کتاب ہے جس کے رائٹر ہے شیخ الحدیث مولانا زکریا، اکثر گھروں کے اندر میں موجود ہے. ٹھیک ہے، کتب خانہ فیضی لاہور سے چھپی ہوئی کتاب کا صفحہ نمبر 558 558 کس پریس کی چھپی ہوئی؟ کتب خانہ فیضی کی. دوسرے پریس کی ہوگی تو صفحہ دوسرا ہوگا. اس کو وہ لکھتے ہیں اے اللہ معاف فرمانا، جھوٹا ہوں، کچھ نہیں ہوں، تیرا ہی سر ہے، تیرا ہی وجود ہے، میں کیا ہوں؟ کچھ نہیں ہوں. جو تو ہے وہ میں ہوں، جو تو ہے وہ میں ہوں. بندہ کبھی بھی اللہ نہیں بن سکتا. یہ عقیدہ وحدت وجود کا ہے جو علماء اہل حدیث کا نہیں ہے. 558 جو کتب خانہ فیضی لاہور کی چھپی ہوئی ہے. جو شخص صاحب قبر سے مانگتا نہیں بلکہ مزاروں پر جاتا ہے، کہتا ہے عقیدت کی وجہ سے اس کے بارے میں کیا خیال ہے. جو صاحب قبر مردے کو حاجت روا سمجھ کے، مشکل کشا سمجھ کے اس کو پکارے اور اس سے مانگے، یہ تو شرک اکبر کی لعنت میں ملوث ہو گیا. لیکن جو اس لیے نہیں جاتا، بس بزرگوں کی عزت و تقریب کے لیے جاتا ہے، تو اس کو اللہ کے نبی کی حدیث یاد رکھنی چاہیے. آپ نے فرمایا میں نے تمہیں قبروں پر جانے سے منع کیا تھا، اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، جاؤ قبروں پہ جاؤ. کیوں قبروں پہ کیوں جاؤ؟
فإنها تذكركم الآخرة. قبروں پر جانے سے اپنی موت یاد آئے گی. قبرستان جانے کی عادت کیوں نہیں؟ موت یاد کرنے کے لیے. موت کہاں یاد آئے گی؟ عام ٹوٹی پھوٹی قبروں پہ جانے سے یاد آئے گی یا لال شہباز کے دربار پہ جانے سے آئے گی؟ اور جو من سمجھنا پھر نہیں آ گیا. اگر بچیوں خوشبوئیں لائٹنگ روشنییں اداکارائیں بم بم مست کے اندر کی قوالیاں گاتی وہاں موت یاد آئے گی. جتنی بدکار اور بدکار مرد اور بدکار عورتیں ہیں وہ اپنے ملنے کی تعلیم کہاں سے کرتے ہیں؟ ابو سے کہتی میں دادا جی کو سلام کرم چلوں تو سلام بیٹے میں کرم جاتی بابے میں کرم جاتی. وہ تو بدکاری اور بیماری اور بے حیائی اور زنا اور نفاقت اور شراب اور جوا اور ہر طرح کی برائی کے مرکز بن چکے ہیں. آپ نے قبروں پر جانا ہے موت کو یاد کرنے کے لیے تو عام قبرستان کا رخ کیجیے. بے نمازی کا کیا انجام ہے؟ صرف فجر کی نماز چھوڑنے والوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بے نمازی انتہائی خطرناک وادی میں ہے. علماء کا ایک بہت بڑا گروہ اس بات کا قائل ہے کہ بے نماز جو مستقل نماز کا تارک ہے وہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے. اور جو فجر کی نماز کا تارک ہے وہ اللہ کے نبی کی ایک ہی حدیث سن لے. آپ نے ایک شخص کو دیکھا جس کے سر پر فرشتہ کھڑا تھا، جس کے ہاتھ میں چٹان تھی، وہ اس کے سر پہ مارتا تھا، اس کا سر ریزہ ریزہ ہو جاتا، چٹان دور جا کے گرتی، وہ اٹھانے کے لیے جاتا، اتنے میں اس کا سر دوبارہ ٹھیک ہو جاتا. وہ پھر اس کے سر پہ مارتا، پھر سر ریزہ ریزہ ہو جاتا اور وہ پتھر دور جا کے گرتا. آپ نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے، اس کو یہ سزا کیوں مل رہی ہے؟ جواب غور سے سننا. کہا یہ وہ ہے جو فرض نماز کے ٹائم پہ سویا رہتا تھا. یہ کہا کہ یہ نماز نہیں پڑھتا تھا لیکن جماعت کے ٹائم پہ سویا رہتا. سونا تو عذر ہے کہ نہیں؟ سونا تو عذر ہے. اور انڈیا پاکستان کا کرکٹ میچ کا فائنل دیکھنے کے لیے نماز چھوڑنا بھی عذر ہے. ہاکی اور فٹ بال کے لیے، فلم اور ڈرامے کے لیے، لوڈو اور کیرم بورڈ کے لیے نماز چھوڑنا بھی عذر ہے. اس کے ساتھ یہ ضرور. اور جو مستقل نماز کا تاریخ ہے، شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ وہ کفر کی وادی میں ہے. کیا 20 رکعت تراویح کرنا قرآن حدیث سے ثابت ہے؟ تراویح کے مسئلے کو بڑا پیار سے سمجھ لیں. تراویح رات کی نماز ہے. تراویح کیا ہے؟ رات کی نماز ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم رات کی نماز پڑھو تو کتنی جگہ پڑھو؟ 2. جب صبح ہونے لگے تو پھر کیا کرو؟ 1 پڑھ کے طاق کرو. اب یہ 2 کتنی پڑھو؟ چھٹی ہے آپ کو. 20 پڑھو، 30 پڑھو، 40 پڑھو، 50 پڑھو، 100 پڑھو، اجازت ہے. اسی لیے بیت اللہ میں 20 بھی ہوتی ہے اور آخری عشرے میں 30 بھی ہوتی ہے. 30 ہوتی نہیں ہوتی ہے 30. کیوں؟ آپ کو کیا پتا مفہوم نماز ہے. لیکن آپ جتنی پڑھو گے اس پر سنت کی مہر آپ کو اجازت ہے لیکن وہ سنت نہیں کہلائے. سنت وہی ہے جو سید عائشہ فرماتی ہے صحیح بخاری کے روایت کے مطابق رمضان یا غیر رمضان میں نبی نے 11 سے زیادہ. سنت وہی ہے لیکن آپ کو لڑائی جھگڑے کی ضرورت نہیں. یاد ہے 20 پڑھو، 30 پڑھو، 50 پڑھو، 100 پڑھو. اپنی 100 پہ سنت کا سپیکر نہ لگاؤ. کسی صحیح حدیث سے 20 ثابت نہیں ہے. حضرت عمر میں امام مالک کے روایت موجود ہے، انہوں نے 2 صحابہ کی ڈیوٹی 8 وقت کی لگائی. ٹھیک ہے. اچھا آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ نہیں 20 ہی سنت ہے. دلیل حرم میں ہوتی ہے. آپ کو حرم میں ہونے والی 20 رکعتیں نظر آتی ہیں. شیخ عبد الرحمان سدیس کے سینے پر ہاتھ باندھے ہوئے نظر نہیں آتے. برفباری کے بعد گونجتی ہوئی آمین نظر. رکوع میں جاتے رکوع سے اٹھتے ہوئے رفعتین پہلے خوشی مان لو وہ خوشی مان لیتے ہیں. میٹھا میٹھا پورا یہ بات تو غلط ہے. آپ 20 ویسے پڑھو جیسے شیخ سدیس پڑھتے ہیں. میں آپ کے پیچھے پڑھوں گا. آپ کے مسجد میں تو مالا مور اور تالا مور کی لگا پڑھنے میں شروع کرتا. سپیڈ لگی ہوتی ہے. ایمان صاحب کا کرنٹ 220 پہ لگا ہوا ہے. 1 گھنٹے میں 20 رکعت ختم کرنی ہے. نہ قرآن سمجھ آتا ہے نہ نماز کے اندر سکون ہے. تو یہ نفلی نماز ہے. پڑھ لیجیے جتنی مرضی پڑھ لیجیے لیکن آپ کی پڑھی ہوئی رکعتوں پہ سنت کی مہر نہیں لگے گی. سنت وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ رکھتے ہیں. حضرت عائشہ بیان کرتی ہے. اگر کوئی غیر مسلم بیمار ہو تو وہ کسی مسلمان سے کہے میرے لیے دعا کرنا، تو کیا اس کے لیے دعا کرنا جائز ہے؟ اس کے لیے پہلے ہدایت کی دعا ہے کہ اللہ اس کو ایمان کا نور عطا فرما.
اس کی دعا بھی کریں اور اس کے لیے تباہ بھی کریں، دعوت بھی دیں اور پھر اس کا علاج بھی کریں، اللہ سے دعا مانگے، پہلے بھی مانگے اللہ اس کو ایمان دے، پھر دعا مانگے اللہ اس کو شفا دے۔ اگر کسی کے والد یا کسی کا کوئی رشتہ دار انتقال ہو تو کیا ان کی قبر پہ جا کے ان کے لیے فاتحہ پڑھنا جائز ہے؟ قبر پہ جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر والوں کے لیے دعا سکھائی ہے، قبر والوں کے لیے دعا سکھائی ہے۔ وہاں کرے کہ فاتحہ پڑھنا، چاروں پل پڑھنا اور اس کو بلٹی کر دینا، بلٹی سمجھتے ہو نا، تیسری رس کر دینا، یہ کسی حدیث سے ثابت۔ اب تو معاملہ اور آگے نکل گیا ہے، پرانا کام تھا فاتحہ پڑھنا، سنت پڑھنا، اب تو طاہر قادری صاحب کا تنویر قریشی بڑا، میرے پاس ویڈیو ثبوت موجود ہے، قادری صاحب نے اس کو قبر میں دفن کیا اور کہا باقی آپ سارے چلے جاؤ، میں نے اس سے کوئی باتیں کرنی ہیں، میرا کام باقی ہے۔ ایک مولوی کو بھی کھڑا کر کے تم یہ تک ہو جاؤ، سارے پیچھے ہٹ جاؤ، سارے پیچھے ہو گئے۔ مفتی سے اذان دو، مفتی اذان دے رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان میں کیا حی علی الصلاۃ، اٹھ قریشی نماز پڑھ، اس کو پڑھنا نماز پڑھ، وہاں اذان دیتا ہے، پھر کہتا ہے یا ولد قل لا الہ الا اللہ، بیٹے پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھو ربی اللہ، فرشتے آ رہے ہیں سلام جواب کے لیے، پڑھو ربی اللہ، من ربک ربی اللہ، کہو دین الاسلام، کہو آمن نبی سیدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور قبر پہ کھڑا ہوا اس کو یہ کلمے اور یہ قبر کے جواب یاد کروا رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله أشهد أن سيدنا محمدا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن آمين محمد المصطفى آمين معرفته وزيارته ومعرفته يا الله آمين آمين تمام احباب اب ہٹ چلے جائیں گے۔ حدیث پاک ہے کہ جب آپ واپس ہٹیں گے تو آپ کے قدموں کی آہٹ تنویر قریشی اب سنیں گے۔ جب آپ جائیں گے پیچھے تو تنویر شہید آپ کے قدموں کی آہٹ سنیں گے اور اسی لمحے آپ کے ہٹتے ہی ملائکہ پہنچ جائیں گے، آپ سارے روانہ ہو جائیں گے۔ اور میں نے شیخ الحدیث صاحب کو کچھ پڑھنے کھڑے ہو کے اذان کہیں گے اور کچھ پڑھنے کے لیے کہا ہے۔ میں
آپ لوگ ہٹ جائیں گے، کچھ دیر تک میں یہاں کھڑا رہوں گا، پھر میں کچھ وقفے کے بعد تاکہ جو اگلا مرحلہ ہے وہ شروع ہو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ قد قامت الصلاة اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ مخدوم قریشی صاحب، آپ یاد کریں دنیا کے اندر آپ موجود تھے اور کلمہ طیبہ پڑھا کرتے تھے اور اپنے نبی کریم سرکار دو عالم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر دل و جان سے ایمان رکھتے تھے اور پڑھا کرتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پڑھو میرے بیٹے، تنویر قریشی پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پڑھو، یاد کرو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا وحدہ لا شریک ہے، آپ کا رب اللہ تبارک و تعالی ہے۔ آپ اللہ ربی ربک اللہ ربی و ربک وحدہ لا شریک وحدہ لا شریک لہ اللہ ربی قل قل اللہ ربی وحدہ لا شریک لہ قل اللہ ربی وحدہ لا شریک لہ قل اللہ ربی وحدہ لا شریک لہ وقل ھذا سیدنا محمد رسول صلی اللہ اللہ علیہ وسلم۔ واحفظ وقل ھذا سیدنا محمد رسول اللہ قل دینی الاسلام قل دینی الاسلام قل دینی الاسلام وقل ھذا سیدی محمد رسول اللہ جاءنا بالبینات قل ھذا سیدنا رسول اللہ جاءنا بالبینات والہدی۔ یاد کریں، آپ دنیا کے اندر کہا کرتے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار کا نور تشریف لا چکا ہے، حضور جلوہ بار ہیں۔ آپ پڑھیں لا الہ الا اللہ ربی اللہ دینی الاسلام وہذا نبی و رسولی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاءنا بالبینات والہدی قل ھذا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دینی الاسلام ربی اللہ وہذا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جاءنا بالبینات والہدی آمنت به قد آمنت به فی الدنیا وانا اعرفه الآن هو نبی و رسولی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللهم صل على قبر کے سوالوں کے جواب ایک دو سوکھے ہوں گے، کوئی جہنم میں جانا۔ ہر بندہ مرنے سے پہلے 2-4 لاکھ مرنے کو دے جاتا ہے کہ میرے سے پڑھا نہیں جائے گا تو ڈیوٹی لگوا دینا۔ لیکن بچے امتحان میں جاتے ہیں ڈیوٹی لگا کے جاتے ہیں، قاضی صاحب مجھے کو ڈیوٹی لگوا رہے ہیں، تیری زبان نہیں چل رہی، سن میرے سے لا الہ الا اللہ ربی اللہ دینی الاسلام ھذا نبی سیدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے یہ عمل میرے نبی نے اپنے صحابہ کو دفن کرنے کے بعد کیا نہیں کیا، تو اس کی جہنم بھرنے کے لیے محبت کے دور کو کتنا بگاڑو گے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پیٹ کا دھندا ہے، کوئی بڑا آدمی مرے گا، مولوی صاحب کی زیادہ قیمت دار وہ جا چکا ہے، اب وہ دین الاسلام اس وقت نہیں کہہ سکتا اگر اس نے دنیا میں اسلام کو دین نہ مانا ہوا، ربی اللہ نہیں کہہ سکتا اگر وہ قبروں پہ سجدہ کرتا ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مان سکتا اگر اس نے طریقہ مصطفیٰ
لیتا رہا. یہ تو اس کی زندگی کا نچوڑ نکل رہا ہے ان سوالوں پر. آپ قبر پہ کھڑے ہو کے رٹے مرا رہے ہیں اور وہ تو مر چکا ہے. اور اللہ اپنے نبی سے کہتے ہیں کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. اتنا ہی شوق تھا اس کو کلمہ پڑھانے کا. تھوڑی دیر کے لیے آپ نے تب مل جاتے, سارے جواب تو پھر باہر آ جاتے. آسانی ہو جاتی کہ اوپر سے مٹی میں کیسا سنے گا بیچارہ. مدینہ پاک کا سفر کرتے ہوئے دونوں شوق دل میں ہوتے ہیں. کیسے ایک شوق کو ختم کیا جائے. دل میں ایک طرف ہوتی ہے کہ وہاں جا کر ہی ختم ہوتی ہے. اس حال میں کیا جائے. ہمارے تمام شوق پابند ہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے. اگر ہمارا شوق نبی کے فرمان سے نکل جائے تو اس شوق کا فائدہ. آپ کو اپنے شوق کی بات کرتے ہیں. میں مصطفیٰ علیہ السلام کے صحابی کا شوق سناتا ہوں, سنیے گا. آپ نے اپنی جماعت صحابہ کی جماعت کو جہاد کے لیے بھیجا. سیدنا عبداللہ کو ان کا امیر بنا کر بھیجا. جمعے کا دن تھا. فجر پڑھ کے صحابہ نکل رمضان شریف کرے گا. اللہ جنت میں اس کو میرا ساتھی بنا دے گا. اللہ انہوں نے کہا ہمارے رب کی صلاح نے حکم دیا ہے شب قدر کا بھائی سوال کیا نا. شب قدر میں دعا مانگتے ہیں. یاد ہے کسی کو؟ مجھے معاف کر دے جب آپ کہتے ہو تو کیا آپ کا عقیدہ نظریہ ہوتا ہے کہ اللہ میری عمر مثال کے طور پہ 30 سال ہے تو 15 سال کے گناہ معاف کر دے, 15 اکاؤنٹ میں رہیں. یہ خدا ہوتا ہے جی, یا یہ ہوتا ہے کہ سارے معاف ہو جائیں جی. چاہتے پیسے ماں کے پیسے نکلا ہوا ایسا کر دیا. وہ تھپڑ کھا کر کیا کر چاہے معاف نہیں دیتا. معافی تو ہوتی کہ آپ مجھے کچھ نہ کہتے کہ تو میں نے معاف کیا. مصطفیٰ مارے داڑھی کو جن کی داڑھی سے وہ بول رہے ہیں باقی نہیں بول رہے. داڑھی کو معاف اس کو بڑھاؤ, اس کو زیادہ کرو. کیا مانا داڑھی کو معاف کر دو کہ مٹھی بناؤ اور جو مٹھی کے نیچے ہے اسے کاٹ دو. یہ مانا نیچے سے لفافہ کرنا. یہی مانا گال چھینٹ کے بڑا ڈیزائن اس کو بنا لو. یہی مانا جی معاف کر دو, چھوڑ دو, اس کے حال پہ رہنے دو. ارے نبی کہیں اس کو معاف کر دو. اور میں ہر فنکشن میں جانے سے پہلے محمد کی سنت کو شیو کر کے آتا ہوں. کیا میرے دل میں نبی کا پیار ہے؟ اللہ کے لیے سوچیے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. جب محبت ہوتی ہے تو کس سے ہوتی ہے جی؟ چہرے سے. جب نفرت ہوتی ہے تو چہرے سے. محبت کسی سے ہو جائے تو انسان کیا کہتا ہے؟ میرے محبوب کا جیسا, کلی جیسا, تارے جیسا چمکتا ہوا مکھڑا دیکھتے ہی رہ جاؤں. ٹھیک ہے, جھوٹ تو نہیں کہہ رہا, یہی ڈائلاگ بول رہے ہو. اور جب نفرت ہو جائے تب کیا کہتے ہو؟ میں اس کے منہ میں جھاڑو نہیں مارتا, میں اس کا منہ دیکھنے کا وعدہ نہیں. اس کو میری آنکھوں سے دور ہو جائے کہیں کا چہرے والا. یہ آپ ہی کی بات نہیں, ہر کسی کا مزاج یہی ہے. فرمانا کافر تھا, فرمانا کافر تھا, مسجد نبوی کے زمین سے بنا ہوا تھا. آقا پوچھ رہے تھے کیا پروگرام ہے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. وہ کہا کرتا تھا آپ کا شہر سب سے گندا, آپ کا دین سب سے گندا, نعوذ باللہ آپ کا چہرہ سب سے گندا. کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا, ایک منٹ میں انقلاب آیا. آپ کا شہر سب سے پیارا, آپ کا دین سب سے پیارا, آپ کا چہرہ سب سے پیارا. محبت ہو تو کس سے؟ چہرے سے. نفرت ہو تو کس سے؟
سے محبت ہو ویسا بننے کی لوگ کوشش کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ جی آپ نے اکثر دیکھا ہوگا نوجوان طبقے کو جو شعبے کی دنیا میں ڈوب رہتا ہے باوجود ہین ہونے کے کان میں بالی پہنتا ہے، باوجود ہین ہونے کے شین نہیں ہے اور ہی اور شین کے درمیان والا بھی نہیں ہے، اچھا والا ہین ہے لیکن کان میں بالی ہے۔ اس سے پوچھو حضرت یہ کان میں بالی کیوں ہے؟ مرزا پانے کی بڑا کچھ کیوں جڑا ہوئے نہیں ہو؟ سلمان خان کا نیا اسٹائل ہے۔ پینٹ کا گھٹنا پھٹا ہوا دیکھا ہم نے کئی لوگوں کا، پوچھو یہ پینٹ کا گھٹنا کیوں پھٹا؟ فلانی فلم میں فلاں ہیرو کا پھٹا ہوا تھا، وہ ہیرو میرا آئیڈیل ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، بڑی بڑی مونچھیں ہیں، بڑی بڑی مونچھیں ہیں، چھوٹے موٹے یہاں بھی تلاش خراش کی ہوئی ہے اور پیچھے منہ بھی پونے اور چکیا ہے۔ اس سے پوچھا یہ کیا ہے؟ فلاں ہیرو فلم میں فلاں ہیرو کا یہ شیپ تھی۔ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں جو مصطفیٰ راتوں کو بستر چھوڑ کے قبرستان پہ کھڑے ہو کے اے امت مصطفیٰ تمہارے لیے روتے ہوئے چلے گئے، کیا اس کے چہرے سے محبت کرنے کی ہمارے دل میں کوئی خواہش نہیں ہے؟ اگر میرے اور آپ کے دل میں مصطفیٰ کے چہرے سے محبت ہو تو چہرہ محمدی بنے گا یا نہیں؟ اللہ کے نبی فرمائے خالف الیہود، یہودیوں سے دشمنی کرو، مخالفت کرو عیسائیوں سے، مخالفت کرو مجوسیوں سے، مخالفت کرو مشرکوں سے۔ اب جو تعلیم رکھے کیا وہ نبی جیسا چہرہ بنانے کی کوشش نہیں کر رہا؟ اور جو شیئر کرتا ہے ابھی فیصلہ نہیں کرتا تو بستر پہ لیٹتے ہوئے سوچے تو صحیح اپنے چہرے کو یہودیوں عیسائیوں مجوسیوں مشرکوں جیسا بنا کر کیا وہ محمد کریم کے چہرے سے نفرت نہیں کر رہا؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، انڈیا پاکستان سے شادی کر کے آتے ہو نا تو بیگم انگوٹھی پہنا دیتی ہے، کیا کہتی ہے؟ یہ انگوٹھی جو دیکھو گے آپ کو ہماری یاد آئے گی، یہ جدائی کے لمحات یاد آئیں گے، یہ میری نشانی ہے۔ وہ انگوٹھی پہن کے پائف آ گیا، اس کے دوستوں میں سے کسی کو انگوٹھی اچھی لگی، وہ کہتے ہیں بھائی ہم جانتے ہیں کہ انگوٹھی کی ویلیو 50 ریال ہے، تم 100 ریال میرے انگوٹھی دے دو۔ چپ کر جا بھائی، 200 ریال میرے انگوٹھی دے دو۔ بھائی میں نے نہیں بیچنی یار، میرا دن آ گیا ہے، 500 ریال لے لو انگوٹھی دے دو۔ کہتا بھائی بابلا ہو گیا کیا؟ سمجھتا نہیں ہے میری بیگم کی نشانی ہے، اس کو دیکھ کر بیگم یاد آتی ہے، محبت کے لمحات یاد آتے ہیں، جدائی کی گھڑیاں یاد آتی ہیں۔ اتنا پیار ہے اپنی بیگم سے، اپنی بیوی کی نشانی کو 500 ریال میں بیچنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ارے کیا یہ داری محمد کی نشانی نہیں ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا یہ مصطفیٰ کی نشانی نہیں ہے؟ اس کو روزانہ اٹھ کر میں گٹر کی گندگی میں نہ باہر تو نہیں میٹنگ جو میں جا نہیں سکتا؟ تو جواب نہیں کہہ سکتا مولوی صاحب آپ کی باتیں سن کے دل تو مان گیا ہے کہ آئندہ شیر نہیں کروں گا، اور کیا کروں بیگم نہیں مانتی، وہ کہتی مولوی اور گزارا نہیں ہو سکتا۔ منگیتر کا میسج آیا ہے ماموں کی بیٹی کا، امی نے کہا ہے بیٹا تیری منگیتر کہہ رہی ہے اگر داڑھی رکھی ہوئی ہے تو شیو کر دے، منا کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ یہ غلط تو نہیں کہہ رہا میں، ایسے ہوتا ہے؟ میں اللہ کا واسطہ دے کے آپ سے ایک سوال کرتا ہوں۔ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا فاروق اعظم نے، اور فاروق اعظم کہہ رہے تھے آقا آپ مجھے کائنات میں سب سے زیادہ پیارے ہو سوائے اپنی جان کے، میری جان مجھے آپ سے زیادہ پیاری ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا عمر تیرا ایمان پورا نہیں ہوا، کہا اللہ کے نبی اب آپ مجھے اپنی جان سے زیادہ پیارے ہو، کہا الآن یا عمر اب تیرا ایمان پورا ہوا ہے۔ کیا نبی ہمارے لیے سب محبتوں سے زیادہ محبت کے لائق نہیں ہے؟ وہ لوگوں جس کا نبی اس کی بیوی سے ہار جائے، نبی نے کہا معاف کر دو، بیوی نے کہا شیئر کر دو، نبی نے کہا معاف کر دو بڑھا دو، منگیتر نے کہا شیئر کر دو۔ جس کا نبی اس کی منگیتر اور بیگم سے ہار گیا اس کے پلے میں ایمان کتنا ہے؟ ایک اور مثال پہ غور کرنا، اس ساری داڑھی کا وزن کتنا ہوگا؟ اس ساری داڑھی کا وزن کتنا ہوگا؟ 5 گرام، 10 گرام، 5 گرام وزن اگر میرا ایمان نہیں اٹھا سکتا، گناہوں کا بوجھ اٹھا کر میں پورے سراپے سے کیسے گزروں گا؟
کچھ لوگوں کے پاس ایک جھوٹا بہانا ہوتا ہے، سب تو ہزار ہو گیا، سادہ کوئی نہیں، ویسے کیا کرنا ہے۔ میں چیلنج کر کے کہتا ہوں، مولوی بن جاؤ، گاڑی میں رکھ لو تو ایک کے لیے روتے ہوئے پھر انشاءاللہ اتنی ہو جائیں گی۔ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ کی رحمت ہے میرے اوپر۔ ہاں، آپ مجھے یہ بتائیے کہ کوئی داڑھی مون ہو اس کی دو دیکھنے کو دیکھا؟ داڑھی مون ہو دو دیکھنے والا ہو دیکھا؟ داڑھی رکھ لو ماشاء اللہ، دو دو تین تین چار چار، اللہ کرم کر دے گا، راستے کھل جائیں گے۔ پھر ایک اور بہانا کیا ہوتا ہے، بیگم نہیں مانتی، میں آپ کو ٹوٹکا دے کے جاتا ہوں داڑھی رکھنے والا کہ مجھے دل میں ہو کہ میں داڑھی رکھوں، اور بیگم کے بہانوں کا جواب دینا۔ یہ داڑھی مرد کی زینت ہے یا نہیں؟ مرد کی زینت ہے، اور عورتوں کی زینت کیا ہے؟ اسی لیے آپ سے کہتے ہیں ایڈ شولڈر اوریجنل سعودیہ سے آتے ہوئے لے کر آنا، سیدھا کل شیمپو لانا، آپ سے 72 جو گٹیوں کا تیل لگاتی ہے، اپنے بالوں پہ لگاتی ہے، ٹھیک ہے، اپنے حسن کے لیے وہ کتنے ٹوٹ کے کرتی ہے، اور آپ کے حسن کو کہتی ہے شیو کر کے میرے ورگا ہو جائے۔ ادھر باپ سویا تھا، ادھر ماں سوئی تھی، درمیان میں بچہ سویا تھا، رات کا ٹائم پھیرا، بیٹے کو پیاس لگی، وہ اٹھا، ماں کے منہ پہ ہاتھ پھیرا وہ بھی صاف، باپ کے منہ پہ ہاتھ پھیرا وہ بھی صاف، پتر کو یہ نہیں پتا ماں ہوتی باپ کون سا۔ ان سے کہو میں تیری مانتا ہوں، شیو کرتا ہوں، داڑھی میرا حسن، چٹیا تیری حسن، تو ٹینڈ کرا میں شیو کرنا، تو اپنا حسن صاف کر، میں اپنا حسن صاف کروں۔ یہ سب بہانے ہیں۔ مصطفیٰ سے اگر پیار دل میں بیٹھ جائے پھر دنیا کی کسی ہستی کی بات کا انسان وہ قیمت نہیں لگاتا جو اللہ کے نبی کی بات کا لگاتے ہیں۔ قائد اعظم کیا اسماعیلی تھے؟ آغا خانوی کی اپنی کتاب میں ہے کہ محمد علی جناح اسماعیلی فرقے سے الگ ہو گئے تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو کہنا جائز نہیں ہے، قائد اعظم امام اعظم صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔ لفظ جہاد قرآن مجید میں بارہا ذکر ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ لفظ جہاد سے مراد اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے جدوجہد، کوشش، وہ مال کے ذریعے، وہ زبان کے ذریعے، وہ قلم کے ذریعے، وہ خلافت اسلامیہ ہے اور مسلمان قتال کے لیے خلیفہ کے حکم سے نکلے، اللہ کی توحید کو پھیلانا مقصد ہو، کسی ملک کو کسی دوسرے ملک سے ملانا مقصد نہ ہو، تو یہ جہاد ہے جس کی تعلیم ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ جماعت اسلامی کے عقیدے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کے بارے میں ہماری ڈیٹیل سے 4 سیریز ہیں، وہ آپ سن لیجیے۔ مختصر یہ کہ احادیث کا انکار سید مودودی صاحب کی کتابوں میں کئی جگہ پر ہے۔ تفہیم القرآن کے اندر بخاری کی حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، سنتن بالکل درست ہے، لیکن عقل چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ یہ جھوٹی خبر ہے۔ جو عقل میں ان کی حدیث آ جائے اس کو مان لیتے ہیں، جو عقل میں نہیں آتے اس کو انکار کر دیتے ہیں۔ اور اسلام کو پرکھنے کی بنیاد افعال رسول اور اقوال رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ عقل کی بات کو اسلام کو پرکھا نہیں جا سکتا۔ سیدنا علی کا مشہور جملہ ہے، اگر عقل بنیاد ہوتی اسلام کو پرکھنے کی، مسا پاؤں کے اوپر سے کرتا ہے اور عقل کہتی ہے مٹی نیچے لگتی ہے، نیچے سے کیا جائے۔ کیا دن رہتی ہے مجھے کوسے سے پانی پی سکے گا، وہاں سے والا پڑے گا 100 ٹن نمن رہا بھائی، جس نے میرے دل کو بدلا میرے اور سے دور کر دیا جائے۔ پاکستان میں مسجدوں میں بم دھماکے ہو رہے ہیں، اس کے سطح کے لیے اہل توحید کیا کر رہے ہیں؟ اہل توحید لوگوں کو اللہ کی توحید کا پیغام دیتے ہیں اور کھل کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ قبروں پہ درباروں پہ ہونے والے دھماکے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کرنے والے اسلام کے نام پر بدنما داغ ہیں، اور کرنے والوں کے مسلمان نہیں بلکہ اغیار ہیں جو مسلمانوں کے اندر پھوٹ ڈالنے کے لیے یہ سارے کام کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ اور بھی یاد کر لیں، آپ کے عقیدے کے مطابق بابا جی، پیر جی، شاہ جی آپ کی ساری رکھوانی کرتے ہیں، آپ کو اولاد دیتے ہیں، شفا دیتے ہیں، رزق دیتے ہیں۔ اگر ان کے اختیار میں اتنا کچھ ہے وہ دل قبر پر آنے والے، خود کش حملہ کرنے والے وہ بند نہیں کر لیتے، اس کے بند کو پھٹنے سے کیوں نہیں روک لیتے؟ کیا الیاس قادری سنی ہے، بریلوی ہے، بریلوی مسئلے کیا ہے، مسعود کیا ہے؟ الیاس قادری سنی ہے، احمد رضا خان بریلوی کے عقیدے پر ہے۔ غسل کا طریقہ کیا ہے؟ وضو کی طرح وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد پھر
بازو بولے جب اس کے بعد سر کا مسافہ وضو میں اس میں 3 چلو سر پر 3 دائیں طرف 3 بائیں طرف ڈالیں پھر پورا جسم دونوں اور سائڈ پہ ہو گئے پھر اپنے قدم پہ ہو گئے. سبحانک اللہم بک اشہد ان لا الہ